تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کے روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی بارگاہ میں لوٹو گے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت میں بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائش نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جو انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے نا، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ پہلی بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعائیں قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب۔ وہ آج بھی تمہاری توبہ کے تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت سی دعائیں کرنی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستہ بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو، جب تم اس پر توکل رکھتے ہو، تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں، وہ جانتا ہے کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان ہی انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے، جو اگر ٹوٹیں گے تو سجدہ طویل کر دیں گے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔